وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امام محمد یونیورسٹی ریاض سعودی عرب میں داخلہ لیا۔ وہاں سے آپ نے تفسیر علوم قرآن میں ایم اے کیا اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ مولانا محترم جامعۃ الفلاح جو ہندوستان کے مشہور معروف دینی درسگاہ ہے، اعظم گڑھ میں تقریباً 22 سال درس و تدریس کا فرائض انجام دیتے رہے، بلکہ وہاں 2 سال جامعۃ الفلاح کے پرنسپل بھی رہے۔ مولانا محترم تنزانیہ کی چکوانی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر اور صدر شعبہ اسلامیات بھی رہے۔ مولانا کی بے شمار تصنیفیں 1 درجن سے زیادہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ان تصنیفات میں مولانا محترم کی جو عربی تصنیفات ہیں ان میں جو سب سے مشہور ہے وہ ہے البرہان فی نظام القرآن، عرب کے بڑے اساتذہ سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہے۔ نظم قرآن پر یہ تصنیف عربی زبان میں ایک منفرد تصنیف کہی جا سکتی ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محترم کی بہت ہی مشہور و مقبول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، جس کے ہندوستان کے بے شمار ریجنل لینگویجز میں تراجم ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے اسے پڑھتے وقت قاری اپنے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت و تمانیت بدرجہ اتم محسوس کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس کتاب کو قاری بار بار پڑھنا چاہتا ہے۔ مولانا محترم کی جو اردو کتابیں ہیں وہ جلوہ فاراں، مجاہد کی اذاں، نقوش راہ، اسوہ رسول اور ہم اور عقیدہ اسلامی ہیں۔ اب میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیرت کا پیغام سسکتی ہوئی انسانیت کے نام اس عنوان پر اظہار خیال فرمائیں۔ مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا پونے کا دوسرا سفر ہے۔ آج سے 3 سال پہلے بھی میرا یہاں آنا ہوا تھا اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اس بار بھی اس پروگرام میں شریک ہو کر کے بے انتہا خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں تمام اہل پونا کو ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، اور اس موقع پر میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کچھ قیمتی تحفہ دے کر کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے فرزندوں، بیٹوں اور بیٹیوں، شمع رسالت کے پروانوں، آج کی اس دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات کی انتہائی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ رات جب بہت تاریک ہو جاتی ہے اور کہیں روشنی نہیں ہوتی ہے تو آدمی بار بار بے قراری کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ چاند کہاں گیا،
وہ چاند ہوتا تو اس کی کرنوں سے گلیوں میں روشنی ہوتی، راستے میں اجالا ہوتا۔ دن میں اگر ٹھنڈک ہوتی ہے، بے انتہا برف باری یا کوہرے باری ہوتی ہے، انسان کا خون جسم میں جم رہا ہوتا ہے، اس وقت تو انتہائی بے قراری کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ سورج کہاں ہے، سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے۔ آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے، آج یہ سلگتا ہوا ہندوستان جس کا ہر انسان انتہائی بے قراری کے ساتھ اپنے ایام گزار رہا ہے، ہر طرف ایک مایوسی کی کیفیت ہے، ہر ایک پریشان ہے کہ اس دیش کا کیا حال ہونے والا ہے اور انسانیت کس کروٹ بیٹھنے والی ہے۔ صرف یہ دیش نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج پورا عالم حادثات کی زد میں ہے، انتہائی سنگین ترین حادثات سے گزر رہا ہے اور انسان کی زندگی انتہائی بے سکونی کی زندگی ہو گئی ہے۔ یہ دنیا جہنم کا ایک ٹکڑا بن کر کے رہ گئی ہے، آج زندگی ایک عذاب بن کر کے رہ گئی ہے۔ ایسی صورت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہایت شدت کے ساتھ آتی ہے، آپ کی یاد ہمیں ستاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں بعثت ہوئی تھی وہ زمانہ بھی تقریباً اسی طرح کا تھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بگاڑ پہلی بار آیا ہے، یہ پہلی بار نہیں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوئی تھی اس زمانے میں عرب کی، اور عرب ہی کی نہیں بلکہ عرب کے باہر ساری دنیا کی حالت ایسی تھی جس کی قرآن پاک نے بہت ہی جامع تصویر کھینچی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر میں، خشکی اور تری میں، بر و بحر میں، ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں فساد پھیل چکا تھا، انتہا زیادہ فساد تھا، انتہا زیادہ تاریکی چھائی ہوئی تھی، انتہائی گھٹا ٹوپ تاریکی۔ عرب سماج کی جو حالت کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، وہ بہت ہی مختصر سی حالت ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عرب جاہلیت میں کتنے خاندان تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ گراوٹ کی کیسی انتہائی حالت تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے، طائف کس لیے تشریف لے گئے تھے؟ طائف تشریف لے گئے تھے انہیں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے، انہیں اپنے رب سے جوڑنے کے لیے۔ آپ طائف تشریف اس لیے لے گئے تھے تاکہ ان کو بھٹکتے ہوئے انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں، ان کو روشنی دکھائیں، ان کو اجالا دکھائیں، اس کے لیے آپ گئے تھے۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ وہاں کے لوگوں نے وہاں کے بدماشوں اور باشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ پر پتھراؤ کریں اور پتھر مارتے مارتے آپ کو طائف سے باہر نکال دیں، یہاں تک کہ جسم مبارک پورا لہو لہان ہو گیا۔ یہ بگاڑ کی کیسی انتہائی ذلیل ترین حالت تھی۔ مکے میں ایک وقت آیا کہ قریش نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو کسی طرح سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دینا ہے۔ چچا ابو طالب زندہ تھے، انہیں اس خطرے کا احساس ہوا اور انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد کی جان لے کر کے رہیں گے، اب ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت کریں۔ چنانچہ ان تمام لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب لوگ ایک پہاڑی کے دامن میں جا کر کے اکٹھا رہیں، محمد کو کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں تنہا نہ چھوڑا جائے، نہ رات میں نہ دن میں تنہا چھوڑا جائے۔ چنانچہ سب لوگ وہاں منتقل ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی وہاں منتقل ہو گئے، اور وہاں پر جس پریشانی کے ساتھ اور جس مصیبت کے ساتھ وہ دن گزرے ہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 4 مہینہ نہیں، 4 ہفتہ نہیں، 4 مہینے نہیں، پورے 3 سال تک قریش نے ان کا بائیکاٹ کیا کہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کی چیز نہ جائے، ان کے ساتھ کسی طرح کی ہمدردی نہ کی جائے، ان کو کسی طرح کی سہولت نہ پہنچائی جائے۔ چنانچہ وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام نے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے پتے چبائے، سوکھے چمڑے چبا چبا کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو برقرار رکھا۔ یہ کیا اخلاقی گراوٹ کی انتہا نہیں تھی؟ یا کیا جاہلیت کی پستی نہیں تھی؟ اس وقت کا معاشرہ انتہا زیادہ ذلیل اور انتہا زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا، جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی جگر سوزی کے ساتھ، کتنی دل سوزی کے ساتھ اور کس طرح سے پیار کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، کس طرح سے انہیں حسن اخلاق کی ترغیب دی، کس طرح سے انہیں بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، انسانیت کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچی مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کس طرح سے انسان کو رہنا چاہیے، انسان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر انسانیت کا احساس دلایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے عرصے میں پورے مکے اور اطراف مکے کی حالت بدل گئی۔ لوگوں کے اندر احساس ابھرنا شروع ہوا، لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم کس پستی میں ہیں اور محمد جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، جو پیغام پیش کرتے ہیں، کتنا اونچا اعلیٰ پیغام ہے۔ چنانچہ مکے کی کثیر آبادی، بیشتر آبادی اندر اسلام کی طرف مائل ہو چکی تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں کہ جب بھی کسی نبی نے، جب بھی کسی رسول نے اپنی قوم سے ہجرت کی ہے، وہ بستی سے باہر نکلا ہے کہ اس بستی پر عذاب آ گیا ہے، وہ پوری بستی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ لیکن مکے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، لیکن وہاں پر کوئی عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ وہاں کی اکثریت مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، یہ سارے لوگ اسلام سے متاثر ہو چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے اور وہ اسلام کو پسند کرتے تھے۔ لیکن کچھ شیاطین تھے، کچھ سردار تھے، کچھ طاغوت تھے، کچھ بت تھے، جنہوں نے لوگوں کے لیے یہ راستہ بند کر دیا تھا کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کریں، اس لیے کہ جو اسلام کا اعلان کرتا تھا یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تھا، اس کا بہت ہی برا حشر ہوتا تھا اور بہت ہی بری طرح سے اس کو ستایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمت سب کے اندر نہیں ہوتی ہے، یہ تو کچھ بہت ہی جگر اور گردے کے لوگ ہوتے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، ورنہ عام طور سے لوگ آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ چنانچہ مکے کی اکثریت اسلام کی طرف مائل ہو چکی تھی، اور جو لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے، جو آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی دعوت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے پیغام کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان لوگوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی ہے، کتنی ان کو بلندیوں تک پہنچایا ہے، کیسی عظمتوں سے ان کو آشنا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جب ہم سوچتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان انسانوں کو بالکل فرشتہ خصلت بنا دیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے جان و مال کے لیے خطرہ تھے، جو دوسروں کے لیے غارت گری اور ڈاکہ زنی کا کام کیا کرتے تھے، انہی لوگوں کو انسانوں کے جان و مال کا محافظ بنا دیا، ان کے اندر اسلام سے محبت پیدا کر دی، ان کے اندر خدا کا خوف پیدا کر دیا۔ مثال کے طور پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور سارے لوگوں نے، مدینہ کے سارے لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، خلیفہ منتخب ہونے کے بعد دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ صحابہ ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آواز دی کہ خلیفہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ
خلافت تو میں نے لے لی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، تو میں جا رہا ہوں، کچھ تجارت کروں گا اور اس کے بعد پھر آؤں گا اور پھر دوسرے معاملات دیکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں خلیفہ رسول، اب آپ تجارت نہیں کریں گے، اب آپ خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیجیے، آپ کا سارا وقت خلافت میں اور ملت کی تنظیم میں گزرنا چاہیے، اور بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا اور آپ کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، بیت المال سے میرا خرچ ملے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کی رائے یہ ہے، چنانچہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ متعین کر دو کہ مجھے کتنا ملنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک مہینے کا خرچ خاندان کو دیکھتے ہوئے ایک مہینے کا خرچ متعین کیا اور کہا کہ ہم سب لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ بیت المال سے ماہانہ اتنا خرچ لے لیا کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں بازار جا رہا تھا، ان لوگوں نے مجھ کو روک دیا اور کہا کیا آپ کو تجارت نہیں کرنی ہے بلکہ خلافت کی ذمہ داریوں میں آپ کو مصروف رہنا ہے، اور ان لوگوں نے بیت المال سے میرے لیے اتنا وظیفہ مقرر کیا ہے کہ آپ سب لوگوں کی تائید ہے، سب لوگ اس سے موافق ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم سب موافق ہیں، بلکہ یہ تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کم نہیں ہے، مناسب ہے یہ۔ چنانچہ ان کا گزر اوقات اسی بیت المال کے وظیفے پر ہوتا رہا۔ ایک عام معمولی زندگی کے لیے جتنی رقم درکار ہے اتنی رقم وہ ہر مہینے بیت المال سے لیتے رہے، جس سے کہ گھر کا خرچ چل سکے، بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور اس کے بعد 2.5 سال کے بعد جب ان کی وفات کا وقت آ گیا، جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب میں بچوں گا نہیں، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ عبد الرحمن دیکھو فلاں جگہ میری زمین کا ایک ٹکڑا فلاں جگہ پر ہے، دیکھو کہ اس کی کتنی مالیت لگتی ہے، اور پھر دیکھو کہ بیت المال سے ہم نے اس 2.5 سال کے عرصے میں کتنا لیا ہے۔ ظاہر کہ رقم متعین تھی اور دن اور سال بھی متعین تھے، اس کا حساب لگایا، کیلکولیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ اس 2.5 سال کے اندر بیت المال سے آپ نے اتنی رقم لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری زمین بیچ کر کے بیت المال کو رقم ادا کر دی جائے۔ زمین بیچ کر کے بیت المال کی رقم ادا کر دی جائے۔ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ اس دنیا سے جائیں تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے بیت المال میں سے کوئی پیسہ بھی لیا ہے۔ آج ملکوں میں، ہمارے دیش میں کتنے گھوٹالے ہو رہے ہیں، کوئی وزیر ایسا نہیں ہے جس کا دامن پاک ہو۔ گھوٹالوں نے اس ملک کو بالکل کنگال بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ پبلک اس کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے اور لوگ اپنے عیش دادیش دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کردار سامنے آتا ہے، دوسری طرف ہماری موجودہ صورتحال یہ ہے، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو وہ پہلا جو ان کا خطاب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، تم لوگوں نے اگر میری خلافت پر اتفاق کر لیا ہے، تم لوگوں نے اگر یہ پسند کیا ہے کہ میں خلیفہ بن کر کے رہوں، تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں کوئی کشمکش نہیں کرنی پڑے گی۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہو جانا چاہیے کہ کس کا کتنا حق ہوتا ہے، جس کا جتنا حق ہوگا وہ اس کے گھر پہنچ جائے گا، تمہیں جوتیاں نہیں گھسنی پڑیں گی، تمہیں دوڑ نہیں لگانی پڑے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس زمانے میں حکومت اور پبلک کی کوئی کشمکش نہیں تھی، امیر اور غریب کی کوئی کشمکش نہیں تھی، انتہائی محبت کا، انتہائی پریم کا، انتہائی بھائی چارہ کا ماحول تھا اور لوگ بہت ہی سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک وقت ایسا ہے کہ انتہائی شدید قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، بالکل سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی اور لوگ کھانے کے لیے انتہائی دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ رات میں اٹھ کر کے
دوڑتے بھاگتے پھرتے تھے، دیکھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ سو رہے ہیں یا لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ راتوں کو سوتے نہیں تھے، اور خود ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سرکہ اور روٹی کھاتے تھے۔ سرکہ روٹی جو ایک عام آدمی کی غذا ہو سکتی ہے، اس غذا پر انہوں نے اس وقت تک گزارا کیا جب تک کہ بارش نہیں ہوئی اور جب تک کہ لوگوں کو سہولت نہیں حاصل ہو گئی، خوشحالی نہیں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ خدایا تو نے اتنی بڑی سلطنت میرے ذمہ کر دی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے کسی گھوڑے کسی خچر کو ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ حساب نہ لے کہ تم نے اس راستے کو ہموار کیوں نہیں کیا تھا، اس راستے کو ہموار کیوں نہیں کیا تھا، اس خچر کو ٹھوکر کیوں لگی۔ آج کتنے حادثات ہوتے ہیں، روڈ پر کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی ہے، کسی کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے۔ لوگ جی رہے ہیں کہ مر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے وقت گزار رہے ہیں، کس طرح سے ان کی حالت ہو رہی ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ ذمہ داری کے احساس سے اٹھ کر کے راتوں کو ٹہلتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت مجھ کو دی ہے، اس میں نہ جانے کتنے لوگ بیمار ہوں گے جو علاج کے ضرورت مند ہوں گے، پتہ نہیں ان کو علاج مہیا ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے لوگ ہوں گے جو پریشان حال ہوں گے، مدد کے مستحق ہوں گے، پتہ نہیں ان کو مدد مل سکی کہ نہیں مل سکی۔ یہ سب حالات سوچ سوچ کر کے وہ راتوں کو اٹھ کر کے بے چینی کے ساتھ ٹہلتے تھے اور خدا تعالیٰ سے گڑگڑاتے تھے کہ خدایا جتنا میرے بس میں ہے میں کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوتاہی ہو تو معاف کر دینا۔ حج کے زمانے میں جب دوسرے ملکوں سے، دوسرے اسٹیٹ سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے تو حاجیوں کے ایک ایک خیمے میں جا کر کے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تمہارے یہاں کا جو گورنر ہے، تمہارے یہاں جو ذمہ دار ہے، وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے، تمہیں سہولت فراہم کر رہا ہے یا تمہیں ستا رہا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہارے کام نہیں کر رہا ہے؟ میں ان لوگوں کو بھیجتا ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تم بتاؤ، صحیح بتاؤ، اگر کسی کے بارے میں یہ رپورٹ ملتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور سے ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کو اسی وقت معزول کر دیا جائے گا۔ یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس زمانے میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، عرب اخلاقی گراوٹ کی انتہائی پستی میں تھا، لیکن جاتے جاتے آپ نے ایسی عظیم الشان نسل تیار کر دی جس پر انسانیت بجا طور پر فخر کر سکتی ہے اور فخر کرتی ہے، اور انہی لوگوں کی شجاعت، انہی لوگوں کی ہمت، انہی لوگوں کے اخلاص، انہی لوگوں کی دل سوزی اور انہی لوگوں کی جگر سوزی اور انہی لوگوں کے عزم و استقلال کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلا دی اور اسلام کو اس طرح سے مستحکم کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کے چراغ کو بجھا نہیں سکتی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ انقلاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب میں برپا کیا تھا، یہ کوئی نسلی انقلاب نہیں تھا، کوئی خاندانی انقلاب نہیں تھا، کوئی فوجی انقلاب نہیں تھا، یہ کردار کا انقلاب تھا۔ نیکی کی جیت اور بدی کی ہار تھی، ایمان کی جیت اور کفر کی شکست تھی، یہ اللہ کے دین کا غلبہ تھا اور دوسری خرافات اور دوسری برائیوں کی ناکامی تھی۔ یہ عظیم انقلاب آپ نے کیسے برپا کیا؟ کس طرح سے آپ نے دل و دماغ کو بالکل دوسرے رخ پر ڈال دیا، کس طرح سے لوگوں کی بالکل کایا پلٹ کے رکھ دی، کس طرح سے ان لوگوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے جان دینے اور سرفروشی دکھانے کا حوصلہ پیدا کیا۔ آپ نے ان کے سامنے یہ بار بار تصور پیش کیا، قرآن پاک نے بھی بار بار اس تصور کو پیش کیا، اس عقیدے کو پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کو اور زیادہ واضح کیا اور زیادہ موقت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی اس کی تیاری کرے۔ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے،
یہ زندگی ایک رہ گزر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ یہ زندگی دی گئی ہے جس میں کہ انسان کا امتحان ہو رہا ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ روز کتنی لاشیں اٹھتی ہیں اور یا تو دفن کر دی جاتی ہیں یا دریا میں بہا دی جاتی ہیں یا جلا دی جاتی ہیں۔ روز سلسلہ لگا ہوا ہے، ہر ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں انسان رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ انسان کی قیام گاہ نہیں ہے، یہ انسان کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک رہ گزر ہے یا اس کی امتحان گاہ ہے۔ یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنوں میں اس طرح سے بیٹھا دیا کہ لوگ اس زمین پر رہتے ہوئے آخرت کے لیے جینے کا ہنر سیکھ گئے۔ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو آخرت کی کامیابی کے لیے وقف کر دیا۔ لوگ اس دنیا میں اس طرح سے جیتے تھے کہ ان کا رب ان سے خوش ہو، ان کا رب ان سے خوش ہو اور انہیں اپنی خوشنودیوں کا تخت و تاج پہنا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا۔ آپ نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا احتساب کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، دوسری زندگی کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، احمق ہے وہ انسان جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں رکھے، اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم پر بڑے بڑے نشانات پڑ گئے ہیں، گڈھے ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ داد عیش دے رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے کتنی مصیبت اور کتنی تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا سے مجھے کیا لینا دینا ہے، میری مثال تو ایک مسافر کی ہے۔ ایک مسافر چلتا ہے، سفر طے کرتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، کسی درخت کے سائے میں ٹھہر جاتا ہے، تھوڑا سا دم لے لیتا ہے اور جب کچھ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، نشاط آ جاتا ہے تو پھر وہ چل پڑتا ہے اور پھر آگے کوئی درخت ملتا ہے تو اس کے نیچے سائے لے لیتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مالی ولی الدنیا انما انا کراکب استظل بشجرۃ ثم راح وترکھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کی فصل تیار کرو، نیکیوں کی فصل تیار کرو، رضا الہی کی، طاعت الہی کی فصل تیار کرو۔ یہ آپ نے عقیدہ ان کے اندر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ راسخ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں سب سے باعزت انسان وہ ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہو، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، جو اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اپنے رب سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اونچا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ معزز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو، کسی اعجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے۔ فضیلت کی بنیاد، عزت کی بنیاد، عزت کا معیار صرف تقوی ہے، خدا ترسی ہے۔ یہ آپ نے لوگوں کے اندر احساس پیدا کیا کہ وہ اس زمین پر اس آبادی یا اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ وہ یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اس دنیا میں آئے ہیں غرض کے لیے۔ ان کی نیکی یا بدی کا امتحان ہے، ان کی وفاداری کا امتحان ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے شکر گزار بنتے ہیں یا نافرمان بنتے ہیں، اس کا امتحان ہے۔ یہ احساس آپ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب لوگوں کے اندر آخرت کا احساس پیدا ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے کتاب الہی سے ان کا رشتہ جوڑ دیا۔ کتاب الہی جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اس عزت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی عزت عطا کی ہے، اتنی بڑی عزت عطا کی ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے کلام کا وہ مخاطب بنائے، ہم سے خطاب کرے وہ، ورنہ
ظاہر ہے کہ وہ چاہتا تو کچھ آرڈرز بھیج دیتا اور کہتا کہ جو ان آرڈرز کی پابندی کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے، جو ان کی نافرمانی کرے اس کے لیے ناکامی ہے۔ لیکن اس نے قرآن پاک اتارا۔ قرآن پاک میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، انسان کے ذہنی الجھنوں کا ساری الجھنوں کا حل موجود ہے، اور انسان کے لیے وہ ساری بلندیاں موجود ہیں جن بلندیوں تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ علوم کا سمندر ہے، معرفت کا سمندر ہے، انسان جو کچھ اس میں چاہے سب کچھ اس میں پا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ لو ذا منی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی غائب ہو جائے تو میں کتاب اللہ میں اس کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ کتاب اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اس کتاب اللہ سے آپ نے انسانوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ، سب سے اونچے لوگ، سب سے باعزت لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو پڑھائیں، قرآن پاک کو سکھائیں، قرآن پاک کا چرچا کریں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا یا انجیل کا کوئی نسخہ مل گیا، وہ ان کو بہت پسند آیا، وہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہ مجھ کو یہ کہ صحیفہ مل گیا ہے، اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ چنانچہ وہ پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اس مجلس میں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچے کر کے اس صحیفے کو پڑھنے مصروف ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ متغیر ہو رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ان کو، حضرت عمر کو، کہ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، رضیت بمحمد نبیا ورسولا، محمد میرے رسول ہیں، محمد نبی ہیں، میں آپ کے نبی ہونے کا قائل ہوں، اس کا اعلان کرتا ہوں، مجھ سے اگر غلطی ہوئی تو معاف فرمائی جائے۔ آپ نے فرمایا امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی چیزیں لے کر کے آئے ہو، کیا تم بھی اسی طرح سے سرگردان اور حیران ہونا چاہتے ہو جس طرح سے کہ وہ حیران ہو کر کے بھٹکتے پھریں؟ واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا ان یتبعانی، اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری پیروی کریں، میری اطاعت میں داخل ہو جائیں۔ تم اس صحیفے کو لے کر کے آئے ہو۔ واللہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک تمہیں دیا ہے ایک واضح شاہراہ ہے، روشن شاہراہ ہے، اس شاہراہ کو چھوڑ کر کے تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تم کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہو، کیوں اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہو؟ مکمل طور سے آپ نے لوگوں کو تاکید کی کہ رات و دن کی مشغولیت قرآن پاک کے ساتھ ہو، کتاب الہی کے ساتھ ہو۔ اسی کتاب الہی سے آپ نے صحابہ کرام کو مس خام سے کندن بنا دیا، ان کو سونا بنا دیا، ان کی زندگیوں کی کایا پلٹ دی، ان کا رخ بدل دیا، وہ کچھ سے کچھ ہو گئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ قرآن پاک پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، جب کوئی نئی وحی آتی تھی تو آپ اتنا خوش ہوتے تھے کہ خوشی سے آپ رونے لگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رات میں کچھ آیات نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آخری آیات، جس کو کہتے ہیں خواتیم آل عمران۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور بستر پر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد فرمایا کہ عائشہ آج مجھے اپنے رب سے مناجات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جس حالت میں بھی آپ رہنا چاہیں، ہر حالت مجھے پسند ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اٹھے، آپ فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا، اور اس کے بعد پھر انہی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ آپ کا گریبان تر ہو گیا، سجدے میں گئے، اتنا روئے کہ چٹائی کے نیچے کی زمین بھیگ گئی۔
صبح کو جب فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن تھے وہ آپ کو بلانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر کے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی یہی کیفیت تھی اور اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی محبت دلوں میں بیٹھا دی، اور اسی قرآن پاک کا یہ نتیجہ تھا کہ ان لوگوں کی زندگیاں بالکل فرشتوں جیسی زندگیاں بن گئیں، وہ بجلی کے قمقمے بن گئے، اس زمین پر روشنی کے منارے بن گئے، ان کی ذات سے روشنی پھیلنے لگی اور انسانیت ان پر فخر کر رہی تھی، اور انہی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر وہ عظیم انقلاب آیا جسے علم و تمدن کا انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس سے